بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے گیا تو نسق میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گیٹ سے اندر تک جانے کا راستہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو جب میں گیٹ سے انٹر ہوا تو وہاں کوئی 3 بچیاں کھڑی تھیں، تو بیٹی نے کہا کہ بابا جان ان کو بھی بٹھا لیں، ان کو لفٹ دے دیں، ان کو ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ دیں گے تو چلو یہ بھی چلی جائیں گی اور راستہ بہت لمبا بھی یہ ہوتا ہے ان کا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بیٹھا لیتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں، اور بچے خود بھی جاتے ہیں تو وہ بچوں کو اس طرح بٹھا لیتے ہیں۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ جب میں وہاں بچیاں 3 بچیاں تھیں وہ بیٹھیں تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا بھائی بچوں بتاؤ نا بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایم ایس کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایم ایس کی اسٹوڈنٹس ہیں، کس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹس ہیں؟ کہتی ہیں ہم بایو انفارمیٹکس کی اسٹوڈنٹس۔ میں واو، بایو انفارمیٹکس تو یہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور بڑا مزے کا آپ نے نام بتایا۔ میں نے کہا اچھا چلیں یہ بتائیں آپ ایم ایس میں اس وقت ہیں، بایو انفارمیٹکس کی پاکستان میں کوئی 2 4 5 اپلیکیشن بتائیں کہ کہاں کہاں ان کی جاب مارکیٹ ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ یکدم یہ کیا سوال آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں بتائیں کوئی چیز۔ تو ایک بچی نے کوئی نام لیا، تو اس کے بعد پھر اسی وقت انہوں نے فوراً اپنی بات کو اس انداز سے کیا کہ اس کے بعد ہم ڈیٹا سائنس میں بھی جا سکتے ہیں یا ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کا فیلڈ ہے بایو انفارمیٹکس، ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پیور نیچر آف ورک کیا ہوگا؟ تو اب وہ پریشان ہیں کہ اب ہم اس کو کیا بتائیں۔ میں نے کہا بنیادی طور پہ جو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ بایو سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ اسسٹ کرتی ہیں بایو سائنٹسٹ کو، اور ان کو ڈی این اے یا باقی چیزوں کی ریسرچ کے لیے اور اس کے انالیسز کے لیے آپ انہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ آپ کا فیلڈ ہے۔ کہتی ہیں ہاں انکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح۔ پھر اتنے میں ان کی ڈپارٹمنٹ بھی قریب آپ پہنچا تو میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگوں نے بایو انفارمیٹکس ایک اچھا سا فریز سمجھ کے آپ نے اس کو چوز کر لیا، اور اس میں بایولوجی بھی ہے، اس میں انفارمیٹکس بھی ہے، اور اس میں جناب اس طرح سے بھی ہے، کسی کو بتاتے ہوئے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، تو لے لیا۔ اب آپ کے پاس یہ ہے کہ بھی اب ہم ڈیٹا سائنس میں گھس جائیں، اب ہم فلانے میں گھس جائیں، اور اب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور خود جاب مارکیٹ کا بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ کہتی ہے انکل سچی بات اگر آپ کو بتائیں تو ہوا یہی ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا یہ ایک سٹوری کل میرے ساتھ جو پیش آئی، تو اب وہ ایم ایس کی اسٹوڈنٹس ہیں، اتنا پڑھ چکی ہیں، اتنا خرچہ ہو چکا ہے، نسق میں پڑھتی ہیں، بہت مہنگی جگہ بھی ہے۔ اب ایک دوسرا سینیریو بھی ہے۔ کل دوپہر کو ایک مجھے کال آتی ہے لاہور سے، ایک اسٹوڈنٹ ہیں حذیفہ ان کا نام ہے، نام میں ویسے بتاتا نہیں ہوں لیکن اس کا میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بتانے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ بچہ آرکیٹیکٹ ہے، اور آرکیٹیکٹ ہے تو آرکیٹیکٹ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ وہ سارا اپنا جو کچھ بھی ہے وہ کام شام کر رہا ہے۔ تو اس نے میرے اپنے آفس کے لیے کچھ مجھے بات بتائی، پھر اس نے ایک چیز یہ ہماری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی سر انکل آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے سے ایک سیشن لیا تھا، اور اس وقت میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن میں جائیں یا آرکیٹیکچر میں جائیں، اس طرح کے فیلڈ میں جائیں۔ تو آج میں آرکیٹیکٹ ہوں اور آج میں بہترین کام بھی کر رہا ہوں، اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو، آرکیٹیکٹ کا کام ہو، کچھ ہو، ایک بہترین انداز سے سکسیسفلی اپنا کام کر رہا ہوں۔ ایک یہ پہلو ہے۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا سینیریو کل ہی میرے ساتھ پیش آیا۔ کل شام میں ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اپنے فادر کے ساتھ، میرے دوست ہیں ان کا بیٹا تھا، وہ آیا تو میں نے کہا ہاں بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ انکل میں اے لیول A2 میں ہوں، بیگن ہاؤس میں پڑھ رہا ہوں، اور مارگلا کیمپس میں، اور بہت اچھا میں پڑھ رہا ہوں، بڑے ایز آ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ سیٹ 1 اس نے کیا ہے تو 1590 آؤٹ آف 1600 اس کا سکور آیا، بہت اچھا سکور ہے، A+، یہ وہ بڑے اس طرح کے مارکس ہیں، بڑی اچھی کہانی ہے۔ اچھا اب یہ سر میں نے پوچھا اچھا اب آگے کیا کرنا ہے؟
کہتا ہے انکل میرا پروگرام یہ ہے کہ میں امریکہ کی ٹاپ 20 یونیورسٹی میں سے کسی ایک میں چلا جاؤں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ چلے جائیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کس شعبے میں جانا ہے. کہتا ہے کہ ابھی میرے بہت کلیئر نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں انوائرمنٹل اسٹڈیز میں چلا جاؤں یا میں پھر ساتھ اکنامکس میں چلا جاؤں، لیکن میں نے اسی وجہ سے ایڈمیشن لیا ہے لبرل آرٹس میں، تاکہ وہاں جا کے پھر میں اوپن ہوں، میں مختلف چیزوں کو چیک کروں اور اس کا مطلب یہ ایک کریئر کا جو ہے یہ ایک بوفے ہے کہ یہ بھی ٹیسٹ کیا، یہ بھی ٹیسٹ کیا، یہ بھی ٹیسٹ کیا، اچھا اس میں سے پھر جو چیز اچھی لگے گی وہ ہم لے لیں گے. یہ کریئر تو ایسا نہیں ہوتا، پھر تو وہی حال ہوتا ہے جو ان 3 بچیوں کا حال تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سے 3 مطلب نے سٹوریز آپ کو بتائیں، ان تینوں میں سے کون سی سب سے بہتر اور کون کامیاب رہا؟ وہ کامیاب رہیں کہ جنہوں نے 18 سالہ ایجوکیشن لینے کے باوجود جن کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، یا وہ کامیاب رہا کہ جو ابھی اے لیول میں ہے اور کہتا ہے کہ اچھا جا کے یہ کروں گا، یہ بھی دیکھوں گا، یہ بھی دیکھوں گا، پھر چوز کروں گا، یا وہ کامیاب رہا کہ جس کو 9th اور 10th میں پتہ چل گیا کہ میں نے آگے یہ کرنا ہے، میرے اندر یہ اسٹرینتھ ہے، میری یہ فیلڈ ہے اور میں نے اس کے مطابق جانا ہے، اور آج وہ فارغ ہوتے ہی سکسیسفلی آگے بڑھ گیا. تو میرے عزیزوں اور پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ میرے بھائیوں کے دیکھیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری دراصل یہ مسائل کا گھر بن جاتا ہے. بچوں کے لیے ذہنی پریشانی بنتی ہے اور بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے، سال تباہ ہوتے ہیں، پیسہ تباہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وائز ڈیسیژن کریں، انفارمڈ ڈیسیژن کریں، پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، کون سا شعبہ بہتر ہے کون سا شعبہ بہتر نہیں ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے سبق لیجئے، ان چیزوں کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنے لیے ٹھیک راستے کا انتخاب کیجئے. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا.